ان مسائل کو جان لینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ اور اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے انداز آپ نے کہا ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے توضؤ بسم اللہ, بسم اللہ پڑھیے. اور ہم اتنا ہی پڑھیں گے بسم اللہ. کیوں؟ ہم شریعت کے تابع ہیں. جتنے ورڈ جتنے الفاظ ملے ہیں, جتنا مٹیریل ڈلا ہے ہم نہیں جانتے. معیار اور مقدار آسمان سے آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئی ہے. جہاں پوری ہے پوری پڑھیں گے. 113 سورتوں میں پوری بسم اللہ ہے, پوری پڑھی جائے گی. شروع میں ایک سورت کے درمیان میں جا کے ہے بسم اللہ ہم پڑھیں گے. ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے ہی نہیں, ہم بالکل نہیں پڑھیں گے. جہاں ادھوری ہے ادھوری پڑھیں گے, اور ادھوری جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ہی. یہاں آپ کو کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. وضو کرنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کہا توضؤ بسم اللہ. بھائی کہیں گے حرج کیا پوری پڑھنے میں؟ ہم کہیں گے جو حرج وہاں تکبیر کہنے میں, مجھے کیا پتا, اللہ اور اس کے محبوب نے دی اتنی ہے, جہاں جتنی ملے گی اتنی. آپ صبح کے ناشتے میں کھانا تھوڑا کیوں لیتے ہیں اور دوپہر میں زیادہ کیوں لیتے ہیں؟ وجہ بھرپور کیوں لیتے ہیں, اور رات کو ماشاءاللہ اچھے خاصے طریقے سے جب تک ہم چلنے کے قابل ہوتے ہیں تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. وائے یہ تو آپ کا اور میرا روایت کا معاملہ ہے. اگر آپ کی اور میری روایت یہاں چلتی ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمارے لیے اصول زندگی ہے, طرز بندگی اور اسوہ حسنہ ہے. ہم نے اسی کو لینا ہے. بسم اللہ پڑھیں گے اور پانی لوٹے سے لے, برتن سے لے یا ٹونٹی سے لے, اپنے ان ہاتھوں پہ ڈال کے دائیں اور بائیں ہاتھ کو مل کے اور انگلیوں کا خلال کرنا. یہ خلال سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن مجید کی آیت سے سورہ مائدہ کی. ہم ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنے کے 2 طریقے. ابن عباس کی روایت صحیح بخاری کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور اسی طریقے سے سیدنا علی المرتضیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وضو سکھایا گیا, پہلے وہ طریقے لیں جو عموماً روٹین میں چلتا ہے. ایک چلو سے پانی لیا, منہ میں کلی کی اور مزمزہ کیا, اس کو گھمایا. بعض لوگ انگلیاں پھیرتے ہیں. انگلیاں پھیرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اگر مسواک پہلے کی ہوئی ہو, جو سنت بھی ہے, اور آپ نے کہا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ. ایک روایت میں عند کل وضو, ہر وضو کے ساتھ, ہر نماز کے ساتھ میں حکم دیتا اگر امت میں مشقت نہ سمجھتا تو مزمزہ, منہ میں پانی لے کے گھمانا اور پھر کلی کر دینا اس پانی کو, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ. 1 بار بھی ہو سکتا ہے, 2 بار بھی ہو سکتا ہے, 3 بار بھی ہو سکتا ہے, 3 سے زیادہ بار نہیں. پھر ناک میں الگ سے پانی لینا, چڑھانا, استنشاق چڑھا دینا, استنثار جھاڑنا, یہ کرنا, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن اس کا دوسرا طریقہ جو کہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے, تھوڑا مشکل ہے ابتدا میں لیکن بڑا اچھا ہے. چلو میں پانی لیں. صحیح بخاری, علامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ یوں پانی لے کے تھوڑا منہ میں لے کے منہ بند کر دیں گے. جب منہ بند ہو گیا, اب سانس کا مجرا اور راستہ ناک سے ہے, اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. جب آپ باقی حصے کو اوپر ناک کی طرف لے کے جائیں گے, منہ نیچے سے بند ہے, آٹومیٹکلی پانی ہوا کی وجہ سے کیوں ہو کے اوپر کو چڑھے گا اور خیشوم تک جائے گا. جب یہاں تک پانی پہنچے گا تو یہ پہنچانا بھی سنت ہے. روزے کے علاوہ اس میں مبالغہ کرنا اور خیشوم تک اوپر پانی چڑھانا, یہ صحت کے لیے بھی معلوم نہیں کتنی بیماریوں سے نجات دیتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ پتہ کیسا ہوتا ہے؟ جب ہم نہاتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے, ڈبکی لگتی تھی, پانی اوپر کو چڑھ جاتا تھا, وہ جو کیفیت پیدا ہوتی تھی وہ ہر وضو کے ساتھ جب آپ میں پیدا ہو جائے تو ان گنت لا تعداد بیماریوں سے. مجھے یہ زندگی کا تجربہ ہے کہ یہ چیز بندے کو فلو سے بچاتی ہے. نہ بھی بچائے تو سنت ہے اور حکم ہے, ہم اسے کریں گے. اور پھر دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے. لا مشاہۃ فی الاصطلاحات اذا فہم المعنی والافعال لا تعارض فیہا. افعال اگر مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ثابت ہوں تو ان میں تعارض نہیں ہوتا ہے. کوئی یہ مت کہے کہ وہ کیوں ہے اور یہ کیوں ہے, وہ ایک موقع پہ ہے, یہ دوسرے موقع پہ ہے, اور دونوں طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیے ہیں. پھر احکام کے اندر اگلا مرحلہ, اپنے
اپنے چہرے کو واش کرنا، اور چہرہ جہاں جہاں ہمارے بالوں کا یہ سرکل چل رہا ہے اس کے ساتھ کان پٹیوں سے لے کے اس کو 1 بار 2 بار یا 3 بار جتنی ضرورت ہو واش کرنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ داڑھی کا باقاعدہ خلال کرنا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ٹونٹیوں کے نیچے دے کے دھو رہے ہوتے ہیں. اتنے مبالغے بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف سے ہمیں ملے نہیں ملے تو بہرحال سنت ہے خلال کرنا. جب یہ کر لیا ہے تو دائیں بازو کو دھونا پانی چلو میں لے کے یا ٹونٹی کے نیچے پانی کا ضیاع کیے بغیر نارمل کنڈیشن میں، اور خصوصاً اپنے جو دائیں بائیں پڑوسی ہوتے ہیں نا وضو کرتے ہوئے، ان کا خصوصی خیال رکھا کریں. ہم نے پوری ٹونٹی کھولی ہوتی ہے تو ہم آل نال نہیں ہیں یہاں، ہم سائے کا خیال وضو کرتے ہوئے بھی ہوگا، اپنی جس سیٹ پہ ہیں وہاں بھی رہتے ہوئے دایاں بازو 1 بار 2 بار یا 3 بار اسے دھویا جائے گا. اور اسی طریقے سے بایاں کوہنیوں تلک الی المرافق. پھر سر کا مسح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طریقے. پہلا طریقہ جو شارٹ اور مختصر ہے، آپ یہاں سے شروع کر کے پانی ہاتھ گیلے کیے ہیں، یہاں سے شروع کر کے یہاں تک آپ جو ہے پیچھے تک لے جا کے اس کو چھوڑ دیں. دوسرا طریقہ اس کو بیک بھی لے کے آئیں. بدأ بمقدم رأسہ، یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا ہے اور اسے آگے تک جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہ واپس لائے ہیں گدی سے لے کے. اور یہ 2 طریقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور تیسرا جب آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو اس وقت اس حصے کو ایسے کر کے باقی کا اوپر پگڑی پہ مسح کر لینا. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت ہمارے پاس ہے. اب نئے سرے سے ہاتھ گیلے نہیں کیے جائیں گے. الاذنان من الراس، یہ سر کا حصہ ہے. اب یہ انگلی کا، ہمارے ہاں عموماً عادت ہے ایسے کیا نہیں، انگلی اندر. یہ اسلام کی نفاست کی ایسی دلیل ہے جو مجھے دنیا کے 230 ملکوں میں 3064 لب و لہجوں میں نہیں ملی، کہ انگلی کان کے اندر باریک باریک حصوں میں بھی جا کے دن میں 5 مرتبہ اسلام کی نفاست اور طہارت کے اوپر ایسی عظیم دلیل ہے. اور انگوٹھے کے ساتھ پیچھے سے نیچے سے اس کو اوپر لے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مگر یہ گردن پہ ہاتھ پھیرنے والی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ملی. اگر ملتی تو ہم یقیناً کرتے، لیکن چونکہ جو آپ سے صحیح ملا نہیں وہ ہم کرنے والے نہیں. پیچھے وعید کھڑی ہے، اور وعید کیا ہے؟ وعید کیا ہے؟ میں وضو تمہیں کر کے دکھا رہا ہوں، پہلے میں پاؤں کی طرف آ جاؤں اس کو دھونے اور مسح کرنے کے ساتھ. اگر آپ نے جرابیں نہیں پہنی ہوئی، جرابیں نہیں پہنی ہوئی، پاؤں کو دھویا جائے گا الی الکعبین. پہلے دایاں پاؤں 1 بار 2 بار یا 3 بار، اور خصوصاً ایڑیوں کا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ویل للاعقاب من النار. بندہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہے لیکن خشک رہ گئی ہے، اللہ نے اس حصے کو جلانا ہے. بڑی وارننگ دی گئی ہے. کیوں؟ یہ میرا رب بہتر جانتا ہے. محبوب نے کہا ہم نے مان لیا ہے. اور پھر بایاں وہ بھی اسی طریقے سے ٹخنوں تلک اور انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ خلال کیا جائے گا. آپ کا وضو مکمل ہے.